ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی اخلاق اور آداب میں سے ولیمہ اور مہمان نوازی بھی ہے۔ ولیمہ اور مہمان نوازی کے حوالے سے سب سے پہلے چند حدیثیں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے، اس کے بعد میں جو اس حوالے سے فقہی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیلے رنگ کا اثر دیکھا، ان کے بدن یا کپڑوں پر لگا ہوا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو تو ہونا نہیں چاہیے، پیلا رنگ۔ تو آپ نے عرض کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، یعنی اس کے بدن سے یہ رنگ چھوٹ کر کے میرے کپڑے پر لگ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب سنا کہ انہوں نے نکاح فرمایا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے، یعنی ولیمہ کرو۔ اسی طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ولیمہ فرمایا، اور آپ نے 11 نکاح فرمائے، ان میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر جو ولیمہ کیا، ازواج مطہرات میں سے کسی کا ولیمہ ایسا نہیں تھا، یعنی اتنا بڑا ولیمہ کسی کا نہیں تھا، اور وہ ولیمہ کیا تھا؟ ایک بکری سے ولیمہ کیا تھا۔ یعنی حضور علیہ السلام کا یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا جو ایک بکری سے تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے پر۔ اندازہ لگائیں کہ یہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہے، اور آپ نے جو ہے فقر کو پسند فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک بکری سے ولیمہ فرمایا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ خیبر سے واپسی میں خیبر اور مدینہ کے درمیان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زفاف کی وجہ سے 3 راتوں تک حضور نے قیام فرمایا۔ میں مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت میں بلا لایا، ولیمے میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابھی حضرت صفیہ حضور کی دوسری زوجہ ہیں، ان کا ولیمہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے کیسے کیا۔ فرماتے میں نے لوگوں کو ولیمے میں دعوت دی، نہ گوشت تھا نہ روٹی، حضور نے حکم دیا دسترخوان بچھا دیے جائیں، دسترخوان بچھا دیے گئے، اس کے اوپر کھجوریں اور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا ولیمہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں ستو اور کھجوریں تھیں۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ ان چیزوں سے ولیمہ کیا، لیکن ولیمہ ضرور کیا ہے، بھلے گوشت نہ ہو، روٹی نہ ہو، کھجوریں، پنیر، گھی سے حضور علیہ السلام نے ولیمہ فرمایا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جب کسی شخص کو ولیمے کی دعوت دے تو اسے آنا چاہیے،
کہ آپ نے ولیمہ کیا بھی ہے، یعنی ولیمہ آپ نے خود بھی کیا، اور اگر کوئی ولیمے کی دعوت دے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اس میں آنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے دوسرے حدیث میں فرمایا کہ جس کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنی چاہیے، پھر اگر چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، لیکن دعوت ضرور قبول کرے، وہ آ جائے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں اور فقراء چھوڑ دیے جاتے ہیں، یعنی ایسا ولیمے کا کھانا جو ہے نا یہ برا کھانا ہے۔ اور جس نے دعوت کو ترک کیا یعنی بلا وجہ انکار کر دیا، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو دعوت اگر کوئی دے تو اس کو قبول کر لیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی، اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کی، اور جو بغیر بلائے چلا گیا وہ چور ہو کر کے گھسا اور لوٹ مار کر کے نکلا۔ تو آج ایک رواج بن گیا ہے کہ اگر ایک شخص کو دعوت دی جائے تو وہ اپنے ساتھ جو ہے نا 2-3 لوگوں کو لے کر کے جاتا ہے، تو اس کا وبال تمہارے سر پر بھی ہوگا، اس کا گناہ تمہارے سر پر بھی ہوگا۔ اگر لے جانا چاہتے ہو تو صاحب خانہ سے یا صاحب دعوت سے، دعوت دینے والے سے یا گھر والے سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ لے کر کے جاؤ۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو بغیر دعوت کے اس طرح سے گھسا وہ چور ہو کر کے گھسا اور لوٹ مار کر کے نکلا ہے وہاں سے، یعنی یہ اس کے اوپر گناہ ہوگا اس کو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیوں میں پہلے دن کا کھانا حق ہے، یعنی ثابت ہے، اسے کرنا ہی چاہیے، اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا سمعہ یعنی دکھاوا ہے۔ اور جو سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ بھی اس کو سنائے گا، یعنی اللہ اس کی سزا دے گا، ریا دکھاوا، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے یہاں کھانے سے منع فرما دیا جو مقابلے کے لیے، یعنی فلاں بندہ زبردست ولیمہ کیا تھا، اب دوسرا بندہ بھی اس کے مقابلے میں ولیمہ کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے 2 دن تک ولیمہ سنت ہے، تیسرے دن ولیمہ سنت ہی نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پر حضور علیہ السلام نے کھانے سے منع فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب 2 شخص دعوت دینے بیک وقت آ جائیں، ایک ہی وقت میں 2 لوگ دعوت دینے آ گئے، تو حضور فرماتے جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے اس کی دعوت قبول کرو، اور اگر کوئی ایک پہلے آیا ہے ان میں سے تو پہلے والے کی قبول کرو، بھلے وہ دور والا تمہارے دروازے کے بالکل پاس میں ہو، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں ساتھ میں آئے تو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے اس کی قبول کرو، اور اگر کوئی پہلے آ گیا ہے تو تم اس کا کھانا قبول کرو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک ہے کہ ایک انصاری جن کی کنیت ابو شعیب تھی، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اتنا کھانا پکاؤ جو 5 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر کہتے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 لوگوں کے ساتھ میں دعوت کروں گا، یعنی 4 صحابہ کے ساتھ حضور کی دعوت کروں گا، 5 لوگ ہو گئے۔ تھوڑا سا کھانا تیار کیا اور حضور کو بلانے آئے، ایک شخص حضور کے ساتھ ہو لیے، اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 5 لوگ ہو گئے، اب انہوں نے حضور کے ساتھ 4 لوگوں کی دعوت کی تھی، تو ایک شخص حضور کے ساتھ، اب سرکار کا ساتھ کون چھوڑے گا، ساتھ میں تھے، سرکار جانے لگے تو وہ بھی اٹھ کے چلنے لگے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب بتائیں سرکار ہی تو سب چیز کے مالک ہیں، وہ صحابہ کے بھی مالک تھے، صحابہ کے کھانوں کے بھی، گھروں کے، سب کے، پوری کائنات کے مالک ہیں، لیکن انہوں نے 4 لوگوں کی دعوت کی اور سرکار کے ساتھ ایک شخص بڑھ گئے۔ اب یہ دیکھیں کیا پیارا طریقہ حضور اسلام کا، آپ نے فرمایا اے ابو شعیب، یہ جنہوں نے دعوت کی تھی وہ ہیں، اے ابو شعیب ہمارے ساتھ یہ شخص چلا آیا، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دو، چاہو تو اجازت نہ دو، چاہو تو کھانا کھلا دو، چاہو تو نہ کھلاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہی ہے، میں انہیں اجازت عطا کرتا ہوں۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ایک شخص بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گوارا نہ فرمایا کہ جو بغیر دعوت کیا جائے، آپ نے سامنے والے سے اجازت لی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دعوت نہ ہو کسی کی تو وہ شخص نہ جائے۔ ایک حدیث پاک میں حضور اسلام نے فاسقوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا، فاسق جو شریعت مطہرہ کے خلاف کام کرتے،
ان کی دعوت قبول کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور جو ہے دعوت کرنے والوں کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بات اچھی بولے یا اچھی نہیں بول سکتا ہے تو چپ چاپ رہے، لیکن بات اچھی بولے اگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بھی آپ نے نصیحت فرمائی جو کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں کئی مہینوں کے لیے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، ایک دن رات اس کا جائزہ ہے اور ضیافت 3 دن ہے، یعنی مہمانی 3 دن ہے اور 3 دن کے بعد میں صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے کہ اس کو تکلیف میں ڈال دے، لہٰذا مہمانی 3 دن تک ہونی چاہیے۔ جو مہمان بنتے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ مہمان 3 دن ہی بنے۔ ہاں اگر سامنے والا روکتا ہے تو وہ رک جائے ضرور، لیکن مہمان اگر کسی کے ہاں بنا ہے تو 3 دن ہونے پر وہاں سے رخصت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف ہے یا نیا شہر ہے وہاں کوئی نہیں ہے تو اس سے عرض کر دے کہ یہاں پر میرا کوئی ہے نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں رہ سکتا ہوں، نہیں اجازت دے تو آپ وہاں سے ہٹیں، کیونکہ اب آپ اس کے مہمان نہیں ہیں، آپ وہاں سے ہٹیں اور کہیں اور کوئی جگہ رہنے کی آپ تلاش کریں، لیکن 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ فرمائیے میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آیا ہے تو مہمانی کروں یا بدلہ لوں؟ یعنی اس نے میری مہمانی نہیں کی تو میں بھی مہمانی نہ کروں؟ آج کل یہ بھی چل رہا ہے، ارے اس نے مجھے نہیں پوچھا تھا میں کیوں پوچھوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس کی مہمانی کرو، تم اس کی مہمانی کرو، اس لیے کہ مہمانی کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انبیاء کرام کی سنت ہے، تو اس نے انبیاء کی سنتوں کو چھوڑا ہے تو یہ کون سا بدلہ ہوا کہ تم بھی انبیاء کی سنتوں کو چھوڑ دو؟ بلکہ تمہارے اور اس میں یہی فرق ہونا چاہیے کہ اس نے نبیوں کی سنت کو چھوڑا ہے تو تم نبیوں کی سنت پر عمل کرو اور تم اس کی مہمانی کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ مہمان اگر آ جائے تو اس کو دروازے تک رخصت کرنے جائے، دروازے تک چھوڑنے جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ولیمہ اور مہمان نوازی کے حوالے سے چند احادیث تھیں۔ دعوت ولیمہ سنت ہے، ٹھیک ہے، ولیمے کی دعوت سنت ہے۔ جیسے ولیمے میں 2 چیزیں فرض ہوتی ہیں، ایجاب و قبول اور 2 گواہ، ٹھیک ہے۔ اگر ایجاب و قبول کسی نے کیا، یعنی بیوی کہہ دے میں نکاح کرتی ہوں اور وہ شوہر کہہ دے میں نے قبول کیا، لڑکا لڑکی آپس میں ایجاب و قبول پا لیا گیا، لیکن 2 گواہ نہیں ہیں، نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نکاح میں یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، ایجاب و قبول۔ ایجاب کہتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں میں سے کسی کی طرف سے پہل پایا جائے، لڑکا کہہ دے میں تم سے نکاح کرتا ہوں تو یہ ایجاب ہے لڑکے کی طرف سے، لڑکی کہہ دے میں تم سے نکاح کرتی ہوں تو یہ لڑکی کی طرف سے ایجاب ہے، اور ان دونوں میں سے جو اس کو قبول کر لے اسی کو قبول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 گواہ موجود تھے نکاح ہو گیا، لیکن 2 گواہ موجود نہیں تھے تو نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس کے اندر جو ہے 2 چیزیں فرض ہو گئیں، ایک چیز واجب ہے مہر، 10 درہم مہر، ٹھیک ہے۔ اور 3 چیزیں سنت ہیں نکاح کے اندر، خطبہ نکاح جو نکاح میں خطبہ پڑھتے ہیں، اور چھہارے تقسیم کرنا اور ولیمہ کرنا، یہ 3 چیزیں سنت ہیں۔ ولیمے کی دعوت سنت ہے۔ اب ولیمہ کیا ہے؟ اب ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو، ٹھیک ہے، اپنے دوست یعنی شادی کی پہلی رات کی صبح کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی طاقت کے حساب سے ضیافت کرے، یعنی ان کی مہمان نوازی کرے، ان کو کھانا کھلائے، اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا یا کھانا تیار کرانا جائز ہے، اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے خوشی کا ذریعہ ہوگا۔ ولیمے میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب،
دونوں قول علماء کے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جانا واجب ہے, کچھ کہتے ہیں کہ سنت ہے, لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ولیمے کے اندر دعوت دی جائے. اس میں فرمایا گیا کہ جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے, یعنی کر سکتا ہے, لیکن اگر نہ ہو تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ فرمایا کھجور کا, وہ بھی کیا جا سکتا ہے. ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے, اور یہ شخص اگر روزہ دار نہ ہو تو کھانا افضل ہے. دعوت تو منع نہ کرے, چاہے روزے کی حالت میں ہو یا نہ ہو, لیکن اگر روزہ دار نہ ہو تو وہاں جا کر کے کھانا افضل ہے, کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت کرنا اور اس کا دل خوش کرنا ہے, لہٰذا وہاں جا کر کے کھانا کھائے. اور اگر یہ روزہ دار ہے تو بھی یہ دعوت منع نہ کرے, سرکار نے فرمایا منع نہ کرے, بلکہ وہاں جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے. اور ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو کھا لے, اور اگر روزے سے ہے تو وہاں جا کر کے اس کے لیے دعا کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ کسی نے آپ کو دعوت دی, آپ روزے سے تھے, آپ نے دعوت قبول کر لی. تو کسی نے کہا حضور آپ روزے سے ہیں, آپ نے دعوت قبول کر لی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس کے لیے دعا کرنے جاؤں گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت میں گئے, دسترخوان پر بیٹھے, اور آپ نے اس کے لیے دعا کی اور پھر واپس تشریف لے کر کے آئے. تو دعوت منع نہ کرے اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو, بلکہ اگر روزے سے نہ ہو تو کھا لے وہاں جا کر کے افضل ہے, اور اگر روزے سے ہو تو وہاں جائے اور جانے کے بعد میں دعا کرے. اس سے ایک محبت بھی ہوگی کہ یہ روزے سے بھی تھے لیکن پھر بھی ہمارے یہاں آئے اور کم سے کم دعا دینے کے لیے تو آئے. تو اس سے ایک طرح سے آپس میں سنی مسلمانوں میں محبت ہوگی. دعوت ولیمہ کا جو یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ جائے اور دعا دے اور قبول کرے دعوت, یہ اس وقت ہے جبکہ دعوت کرنے والوں کا مقصد سنت رسول ادا کرنا ہو. ٹھیک ہے, اور اگر ان کا مقصد تفاخر ہے, فخر بڑھانا ہے, یا میری واہواہی ہوگی, جیسا آج کل یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, 100 ولیمے ہوتے ہیں تو 2-3 ہی اس میں سنت رسول کے لیے ہوتے ہیں, باقی تو سب واہواہی کے اندر چل رہے ہیں نا. بغل والے کا اتنا بڑا ولیمہ ہوا تھا تو میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے تھا. یہ فالتو کے کام ہے, سب شیطانی فکر ہے, شیطانی خیالات ہیں. دعوت ولیمہ جب ہو تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہو کہ حضور کی سنت پہ عمل کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر واہواہی مقصد ہے یا بڑاپن مقصد ہے تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے. خاص طور سے علم والوں کو تو نہیں جانا چاہیے, کیونکہ علم والوں کا جانا دلیل بنتا ہے. اس لیے عوام کو تو جانا نہیں چاہیے, بہتر ہے کہ نہ جائے, لیکن خاص طور سے علم والوں کو اور نہیں جانا چاہیے. حضور اسلام نے فرمایا دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں گانا بجانا کھیل کود نہیں ہے, تب دعوت میں جائے سنت ہے. اور اگر معلوم ہے کہ یہ خرافات وہاں ہو رہے ہیں, گانے بجانے شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں, تو نہ جائے. اچھا, پتہ جانے سے پہلے نہیں معلوم تھا, جانے کے بعد پتا چلا کہ یہاں لغویات ہیں, خرافات ہیں. اگر وہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں جس میں دعوت ہے, جس کے یہاں گیا ہے, اگر اسی دعوت میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, واپس آ جائے. جانے کے بعد پتا چلے تو واپس آ جائے. اور اگر مکان کے دوسرے حصے میں یا جس حال میں آپ گئے وہاں نہیں ہو رہا ہے, دوسرے حال میں ہو رہا ہے, بغل میں ہے, یا جس مکان میں آپ گئے وہاں نہیں ہو رہا ہے بلکہ بغل کے مکان میں ہو رہا ہے, تو حضور فرماتے جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں نہیں ہے تو وہاں بیٹھ سکتا ہے. یعنی جہاں یہ کام نہیں ہو رہے وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے. پھر اگر یہ شخص ان لوگوں کو روک سکتا ہے, بغل والوں کو, تو روک دے, کہ بھلائی کا حکم دینا ہے, برائی سے منع کرنا ہے. روک سکتا ہے تو روک دے, اور اگر اس کی قدرت اس سے نہ ہو تو صبر کرے. ٹھیک ہے, یہ کب ہے؟ فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہ ہو, یعنی یہ قوم کا لیڈر نہ ہو. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر بغل والے میں ہو رہا ہے اور جس گھر میں یہ گیا ہے وہاں نہیں ہو رہا یہ کام خلاف شرع, تو جس گھر میں نہیں ہو رہا اس گھر میں بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے جو مذہبی پیشوا نہ ہو. لیکن اگر مقتدا اور پیشوا ہو, مثلا علماء و مشائخ ہو, ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں روک سکتے ہیں, بھلے جس گھر میں گئے ہیں وہاں نہیں ہو رہا ہے, بغل والے گھر میں ہو رہا ہے, جس حال میں گئے ہیں وہاں نہیں ہو رہا ہے, بغل والے حال میں ہو رہا ہے, اگر یہ نہیں روک سکتے ہیں علماء مشائخ تو وہاں سے چلے آئیں, نہ وہاں بیٹھیں نہ کھانا کھائیں. اور عوام کے لیے ہے کہ عوام وہاں بیٹھ جائے, اگر روک سکتی ہے تو روکے, ورنہ اس پہ کیا ہے, صبر کرے. اور پہلے سے ہی معلوم ہو کہ یہ چیزیں وہاں پر ہیں تو مقتدا ہو یا نہ ہو, عوام ہو یا علماء ہو, کوئی بھی ہو, کسی کو جانا جائز نہیں, اگرچہ خاص اس حصے مکان میں یہ چیزیں ہوں یا نہ ہوں.
اگر پہلے سے معلوم ہے تو یہ خلاصہ کیا نکلا کہ اگر پہلے سے معلوم ہے کہ فلاں شادی میں فلاں حال میں اور گھر میں یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف کام ہو رہی ہیں تو نہ علماء کو جانا جائز ہے نہ عوام کو جانا جائز ہے. لیکن اگر وہاں جانے کے بعد پتا چلا تو اگر اسی مکان میں ہو رہا ہے یا اسی حال میں ہو رہا ہے تب تو جانے کے بعد بھی پتا چلے تو واپس آ جائے, علماء ہو یا عوام ہو. اب یہاں پر ایک صورت یہ ہے کہ جس مکان میں یا جس حال میں یا جس فنکشن میں اس کو جانا ہے اس فنکشن میں یہ خلاف شرع کام نہیں ہو رہے ہیں, لیکن اس کے بغل میں کوئی فنکشن ہے وہاں پر یہ خلاف شرع کام ہو رہے ہیں تو عوام اس میں بیٹھ سکتی ہے. کس میں؟ جہاں پہ خلاف شرع کام نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کر کوئی اور رہا ہے بغل میں, عوام پر ضروری یہ ہے کہ اگر اس کو روک سکتا ہے تو روکے, یعنی عوام روکے, نہیں روک سکتی ہے عوام تو صبر کرے. لیکن علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر علماء نہیں روک سکتے ہیں تو واپس چلے آئیں. یعنی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ روکیں تو روکیں گے وہ لوگ, تو علماء پر یہ لازم ہے کہ وہ چلے آئیں, وہاں نہیں بیٹھے. اور یہاں پر علماء کرام کے بارے میں یا عوام کے بارے میں بھی اگر وہاں لہو و لعب ہو, یعنی کھیل کود وغیرہ ہو رہا ہے اور یہ شخص جانتا ہے کہ میرے جانے سے یہ چیزیں بند ہو جائیں گی, یعنی وہ لوگ میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو یہ چیزیں بند ہو جائیں گی, تو فرمایا گیا اس کو اس نیت سے جانا چاہیے کہ اس کے جانے سے شریعت کے خلاف کام روک دیے جائیں. عام طور سے کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں حساس قسم کے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بزرگ بڑا سفید داڑھی والے آ جائیں یا کوئی عالم دین آ جائیں تو لوگ روک دیتے ہیں. تو ایسی نیت سے جانا چاہیے کہ میرے جانے سے شریعت کے خلاف کام روک دیا جائے گا. اور اگر معلوم ہے کہ وہاں نہ جانے سے ان لوگوں کو نصیحت ہوگی, یعنی اگر یہ پتا ہے کہ وہاں جانے سے وہ لوگ سدھریں گے تب تو چلا جائے, لیکن اگر یہ پتا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو وہ بہت افسوس کرے گا اور وہ اپنے آپ کے اندر نصیحت پیدا کرے گا, دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا. تو فرمایا گیا ہے کہ ایسی جگہوں پر نہ جائیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر نہ جانے سے اس کو افسوس ہو رہا ہے تاکہ اس کو سبق ملے, اس کو افسوس ہو اور وہ نصیحت حاصل کرے, تو علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ نہ جائیں وہاں پر. اور عوام کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر عوام کے بائیکاٹ کرنے سے وہ بندہ سدھر سکتا ہے, اس کو افسوس ہوگا, تو عوام پر لازم ہے کہ اس کو بائیکاٹ کریں اور وہاں پر نہ جائیں. دعوت ولیمہ صرف پہلے دن ہے یا اس کے بعد دوسرے دن بھی, یعنی 2 ہی دن تک یہ دعوت ہو سکتی ہے, اس کے بعد ولیمہ اور شادی ختم, نہ ولیمہ نہ شادی اس کے بعد. اب آج کل تو ہندوستان میں شادیوں کا سلسلہ کئی دن تک رہتا ہے. اب یہ سنت سے آگے بڑھنا یہ سب جو ہے سمعہ ہے, دکھاوا ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. لہذا شادی ہوئی اور پہلی رات کے بعد میں جو دن آئے اس دن سنت, اس کے بعد جو دن آئے وہ سنت, بس ختم. اب نہ شادی ہے نہ ولیمہ ہے. لہذا آج کل تو اس میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ نا کہ آج کل آپ دیکھیں کہ جو لفظ ولیمہ تھا, ولیمہ جو سرکار نے فرمایا ولیمہ کرو, اب یہ لفظ ہی بدل دیا گیا ہے. کارڈ پہ دیکھیں آپ ریسیپشن لکھا ہے, سب ہٹا دیا سب. ظاہر سی بات ہے جب انگریزی کا اتنا زیادہ قبضہ ہو گیا ہے تو انگریزی فکر بھی پیدا ہوگی, غیروں کی فکر آئے گی نا. نہیں, کتنا خوبصورت لفظ تھا ولیمہ. لوگ شادی کارڈ پہ ولیمہ لکھنا, بھلے رومن کے اندر عیب محسوس کرتے کہ یار اردو کون لکھے گا, ریسیپشن لکھو, ریسیپشن, اس میں زیادہ خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے. تمہاری خوبصورتی بھاڑ میں جائے. اصل خوبصورتی وہ ہے جو زبان رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور جو نکلے ہوئے جملے ہیں, اصل خوبصورتی اس کے اندر ہے. کیا بہتر ہوتا ہے کہ لوگ ولیمہ لکھتے اور ولیمہ کہتے, لیکن نہیں فلاں دن ہمارا ریسیپشن ہے. تو ظاہر سی بات ہے تم نے غیروں سے سب کچھ لے لیا ہے, الفاظ تک کے. اب غیروں طریقہ تو پہلے ہم نے لے ہی لیا تھا غیروں سے, اب الفاظ بھی ہم نے اس کو ولیمہ کہنا گوارا نہیں کیا. تو ولیمہ جو ہے یہ شادی کا پہلا دن جو ہے اور دوسرا دن یہ سنت ہے. اس کے بعد میں اب آج کل جو مدینہ شریف میں لوگ نکاح کرتے ہیں یا کسی فلاں بزرگ کے مزار شریف پہ جا کے نکاح کرتے ہیں, وہاں اب وہ جو ہے شادی کی پہلی رات ہو جاتی ہے. اب وہاں سے آنے کے بعد اپنے ملک میں بڑے پیمانے پر ریسیپشن ہوتا ہے اور کہتے ولیمہ ہے. ولیمہ ہے ہی نہیں ہو. ہاں کھانا کھلانے کا ایسے کھانا کھلا دو, ولیمہ نہیں ہو. ولیمہ صرف 2 دن تک حضور نے فرمایا سنت ہے. اب پوری دنیا مل کر کے تیسرے دن کرتی رہے تو وہ سنت نہیں ہو سکتا. ہاں کھانا اگر آپ نے اچھی نیت سے کھلایا تو ثواب ملے گا, ورنہ ثواب بھی نہیں ملے گا. سنت تو نہیں ہوگا
2 دن کے بعد میں. لیکن اگر کھانا اچھی نیت کے ساتھ کھلائے تب تو ثواب مل جائے گا, لیکن اگر اچھی نیت کے ساتھ نہیں تب تو ثواب بھی نہیں ملے گا. لہٰذا یہ شریعت مطہرہ کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. شریعت مطہرہ کے مسائل پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آج کل تو لوگ شادی بیاہ اور ولیمے کے اندر وہ ایسے خرافات, ایسی بدتمیزیاں, ایک اسٹیج پہ میاں بیوی کا جمع ہونا اور سب کا نظارہ کرنا, فوٹو والا تو چہرے ایسے اس کے گھونگھٹ اٹھا کر کے, اور جو نا اس کے دوپٹے جو اس کے لیے حیا کا ذریعہ ہے, اس کے لیے پردہ ہے, وہ جو ہے فوٹو کھینچ رہا ہوتا ہے. اور کسی کو شریعت کی پڑھی ہی نہیں ہے کہ شریعت پہ عمل بھی کرنا ہے. ہم غیروں سے کیا شکایت کریں کہ فلاں حاکم یا فلاں نیتا شریعت بدل رہا ہے, شریعت کے قانون پہ عمل کر رہا ہے. یہاں اپنے ہی شریعت کا خون کر رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے نا, برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا. برباد گلستان یعنی باغ کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی الو کافی ہے. برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے. انجام گلستان کیا ہوگا جبکہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو. تو آج کل حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہی شریعت مطہرہ کے خلاف کام کرتے ہیں. حضرت نوری میاں سرکار مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد فرماتے ہیں, شریعت پر اتنی سختی سے عمل کرو کہ لوگ تمہیں تعصب پسند کہیں. یعنی تعصب کہتے ہیں نفرت. تو جو لوگ شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں نا, تم اتنی سختی سے عمل کرو کہ وہ کہیں کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. اندازہ لگائیں کتنی سختی کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے شریعت پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ پہ عمل کریں. اور جو باتیں بتائی گئی ہیں حضور نے فرمایا, اس کی روشنی کے اندر حضور نے فرمایا ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو زبان ہاتھ سے منع کرو, مار کر کے منع کرو. مار کے منع نہیں کر سکتے, زبان سے منع کرو. اور زبان سے بھی منع, آج کل زبان سے بھی بولے تو سنتا کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو سنتے ہیں, ورنہ تو بس یہ علماء کی باتیں ہیں. مرو گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. نہیں سدھرے تو نہ سدھرو. لیکن فرمایا سرکار نے زبان سے منع کرے, نہیں مانتا ہے یعنی وہاں پر بھی خطرہ ہے, وہ کرے گا. تو حضور نے فرمایا ایمان کا آخری درجہ یہ ہے وہاں سے اڑ جائے اور دل سے اس کو برا جانے. اب آج لوگ ہمارے اس پر بھی نہیں ہیں. جن شادیوں میں ناچ گانے اور شریعت کے خلاف کام ہو رہے, ان سے پوچھو گے نا کہ یہ سب ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, تو پہنچے کیوں وہاں پہ؟ جب نہیں ٹھیک تھا تو پہنچے کیوں؟ شادی میں گئے کیوں؟ حضور نے کیا فرمایا, اگر منع کر سکتے ہو تو منع کرو, نہیں تو سرکار نے فرمایا اپنے دل سے اس کو برا جانو اور وہاں سے ہٹ جاؤ. آپ کو کم سے کم ایمان کے آخری درجے پہ تو ہونا چاہیے. اور یہ ایمان کا آخری درجہ, اس سے نیچے کا درجہ کوئی نہیں ہے. ایمان کا سب سے آخری درجہ یہی ہے. افسوس یہ ہے کہ آج ہم اس ایمان کے آخری درجے پر بھی نہیں رہ گئے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شریعت پر اتنی سختی کے ساتھ عمل کرو کہ لوگ تمہیں تعصب پرست کہیں. ہمیں شریعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں ہے. کوئی ہمیں اپنا دشمن سمجھے, کوئی ہمیں اپنا نفرت کرنے والا سمجھے, جو سمجھنا ہے وہ سمجھتا رہے. ہمیں شریعت مطہرہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ کم سے کم شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو پہچان گئے کہ یہ شریعت کو ناپسند کرنے والے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی تو ویسے بھی ضرورت نہیں تھی کہ جو لوگ شریعت کو ناپسند کرتے. اس لیے اس پر جو ہے نا شریعت مطہرہ کے جو مسائل ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ایک دسترخوان پر اگر لوگ کھانا تناول کر رہے ہیں, ان میں سے ایک شخص کو کوئی چیز اٹھا کر کے دوسرے کو دے, یہ جائز ہے. یعنی ایک ہی دسترخوان پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان میں سے اگر کوئی دے رہا ہے اور جس کو دے رہا ہے وہ اسی دسترخوان پہ ہے, لیکن جب معلوم ہو کہ صاحب خانہ کو یہ بات ناپسند نہیں ہوگی, یعنی اس کو یہ بات بری نہیں لگے گی, تب وہ اس کو دے سکتا ہے. اور اگر معلوم ہے کہ میں اٹھا کر کے کسی کو دوں گا تو صاحب خانہ کو یہ بات بری لگے گی, تو جائز نہیں ہے دینا. اس کے لیے کھانا لگایا گیا ہے, وہ کھائے. اور اگر اس کو شک ہو کہ یار پتہ نہیں بری لگے گی بات کی نہیں بری لگے گی, تو بھی جائز نہیں. ہاں اگر اس کو یقین ہے کہ میں یہ چیز اٹھا کر کے کسی کو دوں گا کھانے کے لیے دسترخوان سے, تو صاحب خانہ کو, دعوت دینے والے کو یہ بات بری نہیں لگے گی تو دے سکتا ہے. لیکن اگر معلوم ہے کہ اس کو بری لگے گی یا شک ہے کہ پتہ نہیں بری لگے یا نہ لگے, تو اس کو دینا جائز نہیں ہے. دوسرے کے یہاں کھانا کھا رہا ہے, سائل نے مانگا, بھکاری آ گیا, جائز نہیں کہ اس سائل کو روٹی کا ٹکڑا دے دے, کیونکہ یہ اس کا مالک نہیں ہے. گھر والے نے, دعوت دینے والے نے صرف اس کو کھانے کے لیے بٹھایا, مالک نہیں بنایا. یہ اس کا مالک نہیں ہے, اس بنیاد پر یہ نہیں دے سکتا ہے.
دینا چاہتا ہے تو دعوت والے سے اجازت لے لے تو دے سکتا ہے، ورنہ نہیں دے سکتا ہے۔ دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا ہے، ایک دسترخوان والا، دو دسترخوان لگے ہوئے، ایک دسترخوان والا دوسرے دسترخوان والے کو کوئی چیز اس پر سے اٹھا کر کے نہیں دے سکتا ہے، مگر جب کہ یقین ہو کہ دعوت دینے والے کو یہ بات تکلیف دے گی تب، اور اگر پتہ ہے کہ دعوت دینے والے کو تکلیف نہیں ہوگی تو ایک دسترخوان والا دوسرے دسترخوان والے کو دے سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نہ دے۔ کھانے کے وقت میں گھر والے کا بچہ آ گیا، کھانا کھا رہا تھا، صاحب خانہ جنہوں نے دعوت دی ہے ان کا لڑکا آ گیا، یا گھر والے کا کوئی خادم آ گیا، تو اس کو بھی کھانے میں سے نہیں دے سکتا ہے۔ بچے کو بھی کھلانا ہے تو گھر والے سے پوچھ لے اس کو کھلاؤ۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، پتہ نہیں اس کو یہ کھانا نقصان دہ ہو، اس کو یہ کھانا بچے کے بارے میں کہ پتہ نہیں اس کو یہ کھانا نقصان دہ ہو، کیونکہ عام طور سے بچوں کو ہر چیز نہیں کھلائی جا سکتی، تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ کھانا ہم ان کو کھلا سکتے ہیں، اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بچے کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتے۔ کھانا ناپاک ہو گیا عام طور سے، یعنی کھانا خراب ہو گیا، ناپاک ہونے سے مراد خراب ہو گیا کھانا۔ اب یہ جائز نہیں کہ کسی بچے یا پاگل کو یا کسی ایسے جانور کو کھلایا جائے جس کا کھانا حلال ہے، یعنی بچے اور پاگل کو تو نہیں کھلا سکتے، جانوروں کو خراب کھانا جانوروں کے آگے ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ان جانوروں کے آگے نہیں ڈالا جا سکتا ہے جن جانوروں کو کھانا ہمارے لیے حلال ہے نا۔ ان جانوروں کے آگے بکری بکرا وغیرہ ہو گئے سب، آپ کتے وغیرہ کے سامنے ڈال دیں ایسے کھانے، تاکہ پھینکا بھی نہ جائے اور جانور کھا لے اس کو، لیکن یہ یاد رہے کہ ایسے جانور کے سامنے مت ڈالیے جس جانور کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ مہمان کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔ نمبر 2، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے ہی گھر کھایا کرتا ہوں، یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ جیسے آج کل دعوتوں میں لوگ کہا کرتے ہیں۔ یہ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا بھی ہے، جانیں گے بعد میں لوگوں کا یہ حال ہے۔ اس سے بہتر تو اپنے ہی گھر پہ تھا، یا میں اگر پسند آتا ہے تو آپ کھا لیں، نہیں پسند ہے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج کے خلاف ہے تو کچھ کہے نا، چکھ کر کے چھوڑ دے، لیکن اس طرح کے الفاظ نہ کہے۔ نمبر 3، بغیر اجازت صاحب خانہ وہاں سے نہیں اٹھے۔ اٹھنا ہے تو گھر والوں کی اجازت لے لیں، چلنے کی اجازت ہے، اجازت لے کر کے اٹھے۔ نمبر 4، اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے، گھر والے کے لیے دعا کرے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے، میزبان کہتے ہیں مہمان نوازی کرنے والا، میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے کہ اور کھاؤ، مگر اس پر اصرار نہ کرے، یعنی اس کو کہے اور لے لیجئے، اس پر اصرار نہ کرے۔ کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں، یعنی اصرار بہت زیادہ ہی کرتے ہیں، کہیں اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ میزبان کو بالکل خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر کے غائب ہو جائے۔ مہمان نوازی کرنے والے کو بالکل خاموش بھی رہنا چاہیے کہ بس کھانا رکھ دیا ہے، بیٹھا وہیں پہ چپ چاپ بیٹھا ہے، یہ بھی بیکار ہے۔ یا کھانا رکھ کر کے غائب ہو گیا، ایسا بھی نہیں چاہیے، بلکہ وہاں حاضر رہے اور مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو، اور اگر صاحب وسعت ہو تو مہمان کی وجہ سے گھر والوں پر کھانے میں کمی نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آج مہمان والوں کو بلا کے کھلا دیا، گھر والوں کو بھوکا رکھ دیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، یعنی اب ہمارے پاس مہمان آئے تو ہم خود ان کو صرف کریں، سب کچھ دیں، خادموں کے ذمے اس کو نہ چھوڑے، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے ہاں جب مہمان آتے تھے وہ خود پیش کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طریقہ رہا۔ ممبئی کے حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا حضور محمود العلماء مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ، ان کے اندر بھی یہی عادت ہے۔ یہ فقیر ان کے گھر پہ ایک مرتبہ گیا تھا، گھر میں موجود ہیں لیکن خود پانی لا رہے ہیں، خود کھجور لا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت میں لے کر کے آتا نہیں، تم بیٹھو۔ اب ان کی بات بھی نہیں ڈال سکتے ہیں۔ الحکم فوق الادب، ادب تو یہ ہے کہ حضرت نہ لے کر کے میں لے کر کے آؤں، لیکن حکم ادب کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں بیٹھو تو بیٹھنا ہی ہے نا۔ تو یہ چیز ہے ہمارے بزرگوں کے اندر، اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ چیزیں پیدا فرمائے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ مہمان آئے تو خود اس کو پیش کریں، خادموں کے حوالے نہ ڈالیں۔ اگر مہمان تھوڑے ہوں تو میزبان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جائے، یعنی مہمان تھوڑے ہیں، اب مہمان زیادہ ہیں تو کھانا بار بار لانا رہتا ہے، تھوڑے ہیں تو ایک بار لے کر کے آئے تو ہو جاتا ہے۔ تو اگر مہمان تھوڑے ہیں تو مہمان نوازی کرنے والا ان کے ساتھ بیٹھ جائے، کیونکہ یہ ان کی خوشی کو بڑھائے گا۔ اور بہت سے مہمان ہو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ ان کی خدمت اور کھلانے میں مشغول ہو۔ مہمانوں کے ساتھ ایسے بندے کو نہ بٹھائے جس کا بیٹھنا مہمانوں پر تکلیف دہ ہو، ایسے بندے کو مہمانوں کے ساتھ بھی نہ بٹھائے۔ جب کھا کر فارغ ہوں ان کے ہاتھ دھلائے جائیں، اور یہ نہ کرے کہ ہر شخص کے ہاتھ دھونے کے بعد پانی پھینک کر دوسرے کے سامنے ہاتھ دھونے کے لیے تشت پیش کرے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر شخص کے ہاتھ، ایک بندہ ہاتھ دھلا پھر پھینکا، پھر دوسرے کا ہاتھ دھلایا پھر پھینکا، ایسا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس طرح سے حرج ہو جائے گا۔ ہاں وہ چیز بھر گیا ہے تو آپ پھینک دیں۔ جس نے ہدیہ بھیجا اگر اس کے پاس حلال و حرام دونوں قسم کے مال ہوں، کسی بندے نے آپ کو تحفہ بھیجا تو فرماتے ہیں اگر اس کے پاس میں حلال اور حرام دونوں قسم کے اموال ہوں مگر غائب مال حلال ہے تو اس کے قبول کرنے میں، مگر غالب مال یعنی یہ ہے غالب گمان کہ یہ مال حلال ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے تحفہ بھیجا اور وہ حرام اور حلال دونوں کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو حرام تو لینا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ غالب گمان ہے کہ یہ مال حلال ہے جو اس نے بھیجا، یعنی تحفہ یہ بھیجے گا کہ تحفہ سنت ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی سنت پہ عمل کرنے کے لیے حرام چیزوں کا سہارا نہیں لے گا۔ تو اگر غالب ایسا ہے گمان کہ یہ مال حلال ہے تو قبول کر لے۔ یہی حکم اس کے یہاں دعوت کھانے کا ہے، یعنی اگر کسی بندے نے دعوت دی آپ کو اور وہ حرام اور حلال دونوں کاروبار کرتا ہے، اب وہ محفل میلاد رکھ رہا ہے یا کوئی اور محفل رکھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں گمان یہ کریں، اگر وہ سنی مسلمان ہے تو اس کے بارے میں گمان یہ کریں کہ یہ سرکار کی محفل حرام مال سے نہیں کرے گا بلکہ یہ حلال مال سے کرے گا، اس کے یہاں دعوت کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ حرام ہی کاروبار کرتا ہے یا آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام مال سے ہی ہے تو نہ ہدیہ قبول کرے نہ اس کی دعوت جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ جو بندہ حرام اور حلال کاروبار کرتا ہے، دونوں کاروبار کرتا ہے، اب اگر اس نے ہدیہ دیا اور آپ کو ایسا معلوم ہے کہ ہاں یہ ہدیہ حلال مال سے تو قبول کر لے ورنہ قبول نہ کرے۔ اسی طرح دعوت کا بھی حکم ہے کہ دعوت کرتا ہے یا آپ کی کوئی محفل کرتا ہے اور آپ اس کے بارے میں، اگر کوئی محفل وغیرہ کرتا ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ امید رکھیں کہ اس نے حلال مال سے محفل کی ہے، آپ اس کے یہاں دعوت جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پورا کا پورا کاروبار اس کا حرام کا ہی ہے تو اس کے یہاں دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حجام کا بھی ہے، بال بنانے والے، اگر بال بنانے والا صرف داڑھی بناتا ہے، کیونکہ داڑھی چھیلنا حرام ہے، حجام جو اجرت داڑھی چھیل کر کے لیتا ہے اس کی یہ کمائی حرام ہے، اس وجہ سے کہ داڑھی چھلانا حرام، اور حرام چیز سے جو کمائی ہو وہ حرام۔ تو حجام بال بنانے والا اگر اس کا کام ہی صرف داڑھی بنانا ہے، یعنی کچھ لوگ گھومتے رہتے ہیں داڑھی بنانے والے، ان کا پیشہ ہی داڑھی، وہ چلاتے رہتے ہیں داڑھی بنوا لو داڑھی بنوا لو داڑھی بنوا لو، پتہ نہیں کون سی داڑھی بنوانی، داڑھی تو بنی ہوئی ہے ہماری، اب کون سی داڑھی بنوانی ہے؟ اصل میں اس کو کہنی چاہیے داڑھی خراب کروا لو، لیکن وہ کہتا ہے داڑھی بنوا لو۔ فرق ہے، داڑھی چھلانا داڑھی خراب کرنا ہونا، داڑھی بنانا تو کہ داڑھی بندہ شرع کے مطابق ایک مٹھی رکھ لے یہ داڑھی، لیکن وہ خبیث کہتا ہے داڑھی بنوا لو داڑھی بنوا لو، اس کو اعلان کرنا چاہیے داڑھی خراب کروا لو داڑھی خراب کروا لو۔ اگر حجام کی پوری اجرت یعنی وہ جو کچھ کما رہے صرف داڑھی بنا کر کے، تب تو اس حجام کے یہاں کھانا حرام، اس کا ہدیہ لینا حرام، کیونکہ اس کی یہ کمائی حرام ہے۔ ہاں اگر حجام کی وہ کمائی بال وغیرہ بنانے سے بھی ہے تو اس کے یہاں اس مال کا کھایا جا سکتا ہے کہ جو وہ حلال طریقے سے حاصل کرے، ٹھیک ہے، حلال طریقے سے حاصل کرے۔ لیکن اگر وہ داڑھی بنا کر کے مال کو حاصل کرتا ہے تو اس کے یہاں کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ حجام کی وہ اجرت جو داڑھی بنا کر کے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کے چند مسائل تھے ولیمہ اور مہمان نوازی کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ تعالی ہمیں اور